السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. ما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين. آمین یا رب العالمین. آغاز ہوتا ہے آج ہمارا رکوع نمبر آیت نمبر 37 سے شروع کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس میں کیا ارشاد فرماتے ہیں، اس کے لفظی ترجمہ کو دیکھتے ہیں. فتلقا، پا کا معنی ہوتا ہے پس. تلقا لام قاف یا روٹ ورڈ ہے. فتلقا پس سیکھ لیے. آدم علیہ السلام نے من ربہ اپنے رب سے. فتلقا آدم، ایک چھوٹی سی بات میں آپ لوگوں کو بتانا چاہوں گی. ایک بات یاد رکھیے گا، یہ فتلقا جو ہے یہ فعل ہے. فعل دو طرح سے ہو گئے، ایک فعل ماضی ہو گیا، ایک فعل مضارع ہو گیا. ٹھیک ہے، فتلقا اس کے اندر تا کی علامت موجود ہے، فعل مضارع ہو گیا، بس سیکھ لیے. اور فتلقا اس کے بعد لقی ہے، لقا ہے یہ لفظ. اس کے بعد ہم نے آدمو، یہ جو آدمو ہے، آدمو اس کے اندر یہ جو پیش آ رہی ہے، یاد رکھیے گا جب بھی فعل کے بعد آپ کا جب کوئی اسم آ جاتا ہے، آدم ہم جانتے ہیں نام ہے، ٹھیک ہے، تو فعل کے بعد جب بھی آپ کا اسم آئے گا اور اس اسم کے اوپر آپ جب بھی پیش دیکھیں گے، وہ ہمیشہ آپ کا فاعل ہوگا، آپ کا the one who is doing the work. ٹھیک ہے، the work doer. ٹھیک ہے، وہ کام کرنے والا ہے. انگلش میں اس کو کہیں تو کیا کہیں گے، سبجیکٹ اور آبجیکٹ ہوتا ہے نا، تو وہ ہمارا سبجیکٹ ہوگا، یعنی کہ وہ کام کرنے والا ہے. یعنی کہ اس کے اندر، اس بات کے اندر کام کرنے والا کون ہے؟ آدم علیہ السلام. یعنی کہ سیکھ لیے آدم علیہ السلام نے. فتلقا پس سیکھ لیے آدم علیہ السلام نے. من ربہ، من سے، رب کے نیچے زیر، رب کے نیچے زیر آئی ہے من کی وجہ سے. من ربی، من سے، ربی رب ہی اپنے رب سے. کلماتن چند کلمات. کلماتن جو ہے یہ جمع ہے. اس کا جو جمع ہے یہ مؤنث کی جمع ہے. اگر اس کا ہم اس کا واحد بنائیں تو یہ کلماتن ایک تھا، تو یہ اس کی جمع ہے کلماتن. یہ کھڑی زبر ظاہر کر رہی ہے، اس کے آگے الف بھی ہے. کلماتن چند کلمات. تنوین ہے، اس کا مطلب ہے یہ اس میں نکرہ ہے. تو کلماتن کے ساتھ، اس میں نکرہ کے ساتھ ہم ترجمہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں چند. فتابا پس تابا، تا و با لفظ تھا، اس کے بعد تا کے بعد واو تھا، لیکن چونکہ زبر ہے، زبر فورس کرتی ہے میرے بعد الف آئے، تو اس کا معنی ہو گیا فتابا بس وہ مہربان ہوا. علیہ، علی ایک لفظ اور ہی دوسرا لفظ، دو لفظوں کو ملا کر بنا علیہ. علیہ اس پر. انہو، ان بے شک، ہو وہی یا وہ. انہو بے شک وہ، ہوا وہی ہے. یعنی کہ مزید تاکید پیدا کرنے کے لیے ایک دفعہ وہ کہا اور پھر دوبارہ سے کہا ہوا وہی ہے. انہو بے شک وہ، ہوا وہی ہے. التواب بہت توبہ قبول کرنے والا، الرحیم نہایت رحم کرنے والا. قلنا کہا ہم نے، قلنا قل کہا، نہ ہم نے کہا، ہم نے. اہبطوا اتر جاؤ، حکم دیا جا رہا ہے اہبطوا اتر جاؤ. منہا اس سے، جمیعاً سب کے سب اتر جاؤ. فاما پھر اگر، فاپس، اما اگر، پھر اگر، یأتینکم آتی سے ہے یہ لفظ. یأتی آ گیا، اس کا معنی ہو گیا یأتی آ گیا، آئی، یأتینکم آ جائے، تم تمہارے پاس. یہ جو نون ہے نا، یہ تاکید پیدا کرنے کے لیے ہے. یأتینکم آئے تمہارے پاس. منی من سے، اور نی میری، منی میری طرف سے. ہدن کوئی ہدایت. تنوین ہے، ظاہر کر رہی ہے کہ یہ تنوین جو ہے یہ اس میں نکرہ ہے. ہدن کوئی ہدایت. فمن تو جس نے، تابعہ پیروی کی، تابعہ پیروی کی. ابھی تک ہم لوگوں نے پڑھا تھا کہ جو فعل ماضی ہوتا ہے اس کے تینوں لیٹرز پر زبر ہوتی ہے. یہ بھی فعل ماضی ہے، لیکن اب آپ یاد رکھیے گا ایک بات
فعل ماضی کے پہلے لیٹر پر اور لاسٹ لیٹر پر 3 لیٹرز والا فعل ماضی ہم دیکھ رہے ہیں. فرسٹ لیٹر پر اور لاسٹ لیٹر پر ہمیشہ آپ کو زبر ہی ملے گی. لیکن اس کی جو مڈ والا لیٹر ہوتا ہے نا، آئین کلمہ، بیسیکلی ہم ان کو کلمات کے طور پہ کرتے ہیں، بس آپ یاد رکھیے گا جو اس کا مڈ والا لیٹر ہوتا ہے نا، جو مڈل والا، اس پر کبھی زیر بھی آ جاتی ہے، کبھی زبر بھی آ جاتی ہے اور کبھی پیش بھی آ جاتی ہے. لیکن فعل ماضی کو پہچاننے کا سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے کہ ہم اس کے فرسٹ لیٹر اور لاسٹ لیٹر کی حرکت کو دیکھیں تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے یہ فعل ماضی ہے. تو یہ تا اور آئین، یہ دونوں لیٹرز پر زبر ہے اور مڈ میں اس کے زیر آ گئی، تو یہ ہمارا فعل ماضی ہے. تابعہ، پیروی کی، اتباع کی. ہدایا، ہدایا جو ہے، یہ جو یا ہے، یہ یا متکلم، یعنی کہ میری خدا ہدایت، یا میری ہدایا، میری ہدایت کی. فلا، تو نہ، خوف، کوئی خوف ہوگا. پھر ہم نے تنوین دیکھی، اس میں نکرہ ہے، کوئی لگایا، ٹھیک ہے، کوئی خوف ہوگا. علیہم، ان پر، علا پر، ہم ان کے، علیہم ان پر، ولا اور نہیں، ہم وہ، یحزنون وہ غمگین ہوں گے. یا فعل مضارع کی علامت واو نون جمع کے لیے، بیچ میں ورڈ ہمارا کیا رہے گیا، حزنون، یحزنون وہ غمگین ہوں گے. والذین اور وہ لوگ جنہوں نے کفروا کفر کیا، واو جمع کی علامت کے لیے ہے، کفروا کفر کیا، جنہوں نے کفر کیا. وکذبوا اور جنہوں نے جھٹلایا. یہ دونوں کے دونوں ماضی ہیں اور یہ دونوں کے دونوں ماضی کی جمع ہیں. سمجھ گئے آپ لوگ؟ یہ واو الف لفظ تھا، واو الف بتا رہا ہے کہ یہ جمع ہے. کفروا بیسیکلی لفظ تھا کفرا، ٹھیک ہے، کفروا جمع بن گیا، کفروا کفر کیا. وکذبوا وہ جھٹلایا، ٹھیک ہے، بآیاتنا ہماری آیات کو. نا جو ہے اینڈ پر آیا ہے، اس کا معنی ہے ہماری، بآیاتنا ہماری آیات کو. اولئک یہی لوگ ہیں، اصحاب النار آگ کے ساتھی ہیں. ہم فیہا ہم وہ، فیہا اس میں، خالدون ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں. یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، یعنی کہ اسرائیل کے بیٹو، اے بنی اسرائیل. اذکرو یہاں پر پیش لگا کر پڑھیں گے کیونکہ کاف کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں پیش ہے. اذکرو حکم دیا جا رہا ہے ہمیں. اذکرو یاد کرو. نعمتیہ، نعمتیہ یہ جو یا ہے یا متکلم، جس کا معنی ہوتا ہے نعمتیہ میری، نعمتیہ میری نعمت کو، التی وہ جو، انعمت، انعمت یہ جو تا آپ کو تا کے پر پیش نظر آ رہی ہے، اس کا معنی بھی میری ہوتا ہے، ٹھیک ہے، میں، سوری، انعمت میں. انعمت نعمہ ہے یہ لفظ بیسیکلی جس کا معنی ہوتا ہے انعام کرنا. تو میں نے، انعمت انعام کی میں نے، علیکم تم پر، علی پر، تم تمہارے، یعنی کہ علیکم تم پر. وَأَوْفُوا اور وفا لفظ ہوتا ہے نا، ہم اردو میں بولتے ہیں، تو وفا کا مطلب کیا ہوتا ہے، وفا کرنا، پورا کرنا، وعدہ وفا کرنا. وَأَوْفُوا اور پورا کرو، بِعَہْدِی میرے عہد کو. پھر یا متکلم آیا، یہاں پر آپ نے دیکھا یہاں پر یا متکلم ہے، یہاں پر بھی یا متکلم ہے. اصل لفظ تھا عہد، بی کی وجہ سے حرف جار ہے، اس کی وجہ سے عہد کے نیچے زیر آئی، اور یا جو ہے یا متکلم ہے جس کا معنی ہوتا ہے میری. بعہدی میرے عہد کو، اوفی، اوفی میں پورا کروں گا. یہاں پر بھی یا تھا، وہ ہمیں حذف ہو گیا ہے، غائب ہو گیا، یہاں پر نہیں ہے. اوفی میں پورا کروں گا. بعہدکم تمہارے عہد کو. بھی وہی آیا اور کم کا معنی ہو گیا تمہارے، وہی عہد، پیچھے والا پورا لفظ وہی ہے، بعہدکم تمہارے عہد کو. وَإِيَّايَ وَإِيَّايَ اور صرف مجھ ہی سے، اور صرف یا کا معنی ہو گیا مجھ ہی سے. آپ نے یاد ہے آپ نے پڑھا تھا ایا کا، وہاں پر کا تھا اس کا معنی تھا ایا کا، صرف تیری ہی. یہاں پر یا ہے، ایا وہی لفظ ہے ایا، اور یہاں پر یا ہے تو اس کا معنی یا متکلم ہے، یعنی کہ میری، صرف مجھ ہی سے. اور حبونی بس ڈرونی، یہ جو نون کی زیر ہے اس کا معنی بھی ہو گیا میری، یعنی کہ یہاں پر بھی یا تھا، یا متکلم تھا لیکن نہیں ہے، حذف ہو گیا ہے، غائب ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، کاٹ دیا گیا ہے. فرحبونی بس ڈرو مجھ سے، ٹھیک ہے.